بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. آج بتاریخ 9 ستمبر سن 2024 گروپ سوال شیخ مقصود حفیظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 445 نشر ہونے جا رہی ہے. امید کے بغیر سماعت فرمائیں گے. گروپ نمبر 4 شروع کرتے ہیں. پہلا سوال ہے. شیخ محترم ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہم نے اپنا گھر بیچ دیا دوسرا گھر خریدنے کے لیے. اب اسی وقت میں خریدنے کے سلسلے میں 1 سال گزر گیا. تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ اب اس جو پیسہ جو ہمارے پاس رکھا ہوا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے، علماء کہتے ہیں کہ وہ مال جو انسان کے پاس جمع ہے اور سال اس کے اوپر گزر جائے، خواہ وہ مال انسان اپنی ضرورت کے لیے رکھا ہے یا ویسے ہی جمع ہے، شادی کے لیے جمع کیا ہے، گھر خریدنے کے لیے جمع کیا ہے، اگر سال گزر جائے اس میں تصرف نہ کرے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے. اس لیے کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے جو شرط ہے کہ اس کے پاس نصاب ہو اور وہ مال نصاب کو پہنچ رہا ہو اور وہ مال وقتی طور پر جو اس کی ضرورت ہے اس سے خارج ہے. تو یہ مال چونکہ بھی ضرورت حاضرہ اس کی نہیں ہے لہذا اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. اس کے اوپر علماء نے صراحت کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ شادی کے لیے حتیٰ کہ آپ نے اگر قرض دینے ہی کے لیے کیوں نہیں جمع کیا ہے یا تو قرض دے دیجئے اور نہیں تو اس کی زکوٰۃ دیجیے. جی، بھلے سے نیت گھر لینے کی ہو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. وہی تو ہم نے کہا کہ اگر شادی ہی کے لیے کیوں نہیں رکھا ہے اس کو اپنے کہ مجھے اپنی شادی کرنی ہے، اس سے بچے کی شادی کرنی ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے شرائط اس کے اوپر پورے ہو رہے ہیں. شادی میں ایک پلان ہوتا ہے اور دوسری چیزوں میں بھی ایک پلان ہوتا ہے. گھر خریدنے میں ایک پلان ہوتا ہے. گھر میں پلان تو ہوتا ہے لیکن وہ پلان مکمل نہیں ہوتا ہے. مکمل پلان ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ نہ لے تو ہم اس کو لے لیں، وہ نہ لے تو ہم اس کو لے لیں. نہیں، مثال کے طور پر وہ مل نہیں رہا اس کو اچھا سا گھر، تو وہی تو اس کا مطلب پلاننگ کر رہا ہے نا کہ ہاں لہٰذا جاؤ اس کو دینا. ابھی شادی مثال کے طور پر 1 سال کے بعد کرنا بھائی کچھ نہیں، اگر 6 مہینے کے بعد شادی کرنی ہے کہ نہیں ہے، کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا ہے، مناسب رشتہ مل جائے تو ہم شادی کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے، یا وقت شادی مناسب رشتہ ملا لیکن ابھی وقت مناسب نہیں ہے، تو کوئی بھی چیز علی کل حال اگر اس کے پاس اتنا مال جمع ہے تو علماء کہتے ہیں اس کی زکوٰۃ دینی ہے. جی. اگلا سوال ہے. ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم میرا گھرانہ جو ہے یعنی خاندانی اہل حدیث ہیں سارے کے سارے، لیکن اس کے باوجود بھی شادی بیاہ کے جو رسومات ہیں ہمارے گھر میں ہوا کرتے ہیں، آپس میں اختلاط اور بے پردگی، بے حیائی، فوٹو وغیرہ سیشن، یہ سب کچھ ہوتا ہے اور حتیٰ کہ نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں. میں پریشان ہوں اس چیز کو لے کر، میں ان لوگوں کی اصلاح کیسے کروں؟ یہ کون سے اہل حدیث ہیں جو نماز بھی نہ پڑھے؟ تو کون سا اہل حدیث ہے؟ نماز ترک کرنے کو حدیث میں صریحت کے ساتھ کفر کہا گیا ہے. یہ تو ایسی چیز ہے جیسے مولانا اسماعیل شرفی رحمہ اللہ نے کہا کہ میری نماز حنفی مسلمان کے پیچھے ہو جائے گی لیکن اہل حدیث کافر کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. ان لوگوں کے لیے دعائیں کریں اور اپنے بس جتنا ہو سکتا ہے آپ کوشش کرتے رہیں، ہے کہ نہیں؟ ان کے سمجھانے کی، والد ہیں والدہ ہیں ان کے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، ورنہ آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. اگلا سوال ہے. ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم ایک مسجد میں عصر کی نماز ہو رہی تھی، امام صاحب غلطی سے تیسری رکعت میں سلام پھیر دیتے ہیں. اب تیسری رکعت سلام پھیرنے کے بعد لوگوں نے بتایا کہ 1 رکعت کو مکمل کرنا ہے، لہٰذا وہ مکمل کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن کی پہلے سے 1 یا 2 رکعتیں چھوٹی ہوئی تھی وہ تو امام صاحب کے سلام پھیرنے کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تو اب انہیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا امام صاحب کے ساتھ کنٹینیو کرنا چاہیے یا پھر اپنی الگ سے ہی پڑھ لینا چاہیے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں مجھے علماء فقہائے حنابلہ کا جو قول ملا ہے، شیخ ابن عثیمین نے صراحت کے ساتھ یہ بات ذکر کی ہے کہ ایسا جو شخص ہے اسے اختیار ہے، وہ چاہے اپنی نماز اپنی جو شروع کر دیا مکمل کر لے، ہے کہ نہیں ہے، وہ اپنی 4 رکعت پڑھے گا اور امام اپنا لوگوں کو وہ پڑھائے گی. اور دوسری صورت یہ ہے جو مجھے زیادہ پسند ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائے، جو ان کے ساتھ کس کے امام کے ساتھ شامل ہو جائے اور پھر سلام پھیرنے کے بعد اپنی نماز کو پوری کر لے گا. اللہ کل حال دونوں طریقہ جائز ہے، جو اس کو پسند آئے اس کے اوپر عمل کر لیں. جی. دلیل کیا ہے؟ دونوں قیاس صرف ہیں اور دلیل ہوتی تو اس میں کوئی بات نہیں، اسی لیے تو کہا کہ دونوں اس کے لیے اختیار ہے. اختیار اس بات کا ہے کہ چونکہ اب وہ امام کے سلام پھیر دینے کے بعد اس سے منفصل ہو گیا، اب اپنی نماز اس نے شروع کر دی ہے، لہٰذا اب اس کو پوری کرے، کیوں جو ہے اپنی نماز کو ضائع کرے، لیکن اس کو بعد میں تو پڑھنا پڑے گا ہی، ہے نا؟ اس کو بعد میں تو اپنی نماز امام کے ساتھ آ بھی جاتا ہے، پھر بھی اپنی نماز مسبوق اس کو پوری کرنی پڑے گی، اس کو، ہے کہ نہیں ہے؟ اور تو اس طریقے سے دوسری صورت یہ ہے کہ امام کے ساتھ کیونکہ وہ یہ امام کا نکلنا نہیں تسلیم کیا جائے گا، امام کا سلام پھیر دینا یہ نماز سے نکلنا نہیں تسلیم ہوگا، اسی لیے امام دوبارہ اللہ اکبر نہیں کہیں ویسے کھڑا ہو جائے گا،
اگرچہ سلام پھیر دیا ہے وہ اللہ اکبر نہیں کرے گا, وہ ایسے ہی کھڑا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ اکبر کہہ چکا ہے جو بیٹھ گیا تھا, حالانکہ اس وقت کھڑا ہونا چاہیے تھا نا. تو اللہ اکبر تو اس کا ہو ہی چکا ہے, اب یہ اس کا بیٹھنا سلام پھیرنا یہ لغو کام ہے. تو اللہ اکبر کہہ چکا ہے تو سیدھے کھڑا ہو کر کے, اب اللہ اکبر نہیں, سیدھے کھڑا ہو کر کے وہ اپنی نماز کو پوری کرے گا. تو گویا یہ اعتبار نماز کے سے نکلنے کا نہیں ہے, اور وہ امام کے تابع ہے, لہذا اس امام کے ساتھ آ جانا چاہیے. تو اللہ کل حال دونوں قیاس کہتے ہیں, دونوں میں سے اس کے اوپر بھی عمل کر لے وہ کافی ہو جائے گا. یعنی اللہ اکبر کہنا صحیح نہیں ہے اگر امام دوبارہ اگر ایک رکعت پڑھاتا ہے تو اللہ اکبر کہنا نہیں ہے, اس کو اگر کہہ لے تو وہ تو الگ بات ہے, لیکن ہے کہ اس کے لیے امام سنت نہیں امام اللہ اکبر کہنا, اس لیے کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کیا تھا تو اس میں اللہ اکبر کا ذکر نہیں ہے. ذوالدین حضرت ابو ہریرہ کی جو روایت ہے اللہ اکبر کہنے کا ذکر نہیں ہے. جی اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم جادو کا علم اور علم نجوم وغیرہ پتہ ہے کہ حرام ہے, لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ بھائی دیکھیے, جادو کی اپنی ایک حقیقت ہے, وہ اثر کرتا ہے نا, انسان بیمار ہو جاتا ہے, انسان کی صحت پر حتیٰ کہ انسان کی موت تک واقع ہو جایا کرتی ہے. اور علم نجوم کا جہاں تک تعلق ہے, علم نجوم کا جو انکار ہے اس لیے نہیں کہ علم نجوم کا یہ ہے کہ وہ لوگ تاروں میں ان کو مؤثر سمجھا کرتے تھے, ہے کہ نہیں ہے. نتیجہ یہ تھا کہ وہ اس طریقے سے تاروں کی پوجا شروع ہو گئی تھی. اس کا اثر اس طریقے سے تو ہے کہ کسی تارے کے نکلنے ڈوبنے اس کی وجہ سے موسم میں فرق پڑ جاتا ہے, یعنی موسم کے تبدیلی کی وہ علامت تو ہے لیکن وہ خود اثر انداز نہیں ہے. فرق سمجھ رہے ہیں نا نجوم میں؟ ہاں, موسم کی تبدیلی کی علامت تو ہے یہ کہ نکلتا ہے موسم تبدیل ہو گیا ہے. جیسے آپ خود ہی سوچیے, ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر پہلی 31 اگست ہی کو موسم کے اندر فرق پڑ گیا, قبل اور مابعد سے بہت فرق پڑ گیا. تو یہ جو تاریخیں آتی اس سے موسم میں فرق پڑتا ہے, لیکن یہ تاریخیں اثر نہیں ڈالتی ہیں کوئی. تو نجوم جو ہے وہ کوئی اثر انداز ہونے والی چیز نہیں ہے. جی اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو اس کی کیا دلیل ہے؟ دیکھیے عموماً بلکہ جمہور کبیر علماء بلکہ بعض علماء نے اجماع نقل کیا ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھنا یہ سنت ہے, واجب نہیں ہے. جب سنت ہے تو اس کا مطلب ہاتھ چھوڑ کر کے بھی نماز ہو جائے گی. اللہ یہ کہ امام مالک اس کا ایک قول ان کی کتاب المدونہ میں ہے کہ یہ ہاتھ باندھنا یہ سنت میں ہے, فرض میں نہیں ہے. لیکن امام مالک کا یہ قول مدونہ میں کہاں سے آ گیا ہے واللہ عالم, جبکہ خود معطا امام مالک کے اندر امام مالک رحمہ اللہ نے حضرت سلم صاحب کی وہ حدیث نقل کی ہے کہ لوگ کو حکم دیا جاتا تھا کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ میں جب کھڑے ہو تو نماز میں رکھیں. اسی لیے محققین مالکیہ کا یہی خیال ہے کہ وہ ارسال یعنی صدر جس کو کہتے ہیں ہاتھ کو چھوڑنا وہ سنت نہیں بلکہ ہاتھ کا رکھنا سنت ہے. جی اگلا سوال, ساتھی بہت سارے ساتھی یہ سوال کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس جواب نہیں ملتا ہے, پھر بھی اگر کوئی گائیڈ ہو تو بتا دیں, شیئر مارکیٹ میں پیسہ وغیرہ لگانا کیسا ہے؟ بھائی شیئر مارکیٹ اگر وہ شرعی اصول کے تحت ہے, شریعت کے اصول کے تحت ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ نہیں ہے. اب جو ہے جو دنیا میں چل رہی اس وقت مارکیٹ, اب کون شرعی اصول کون نہیں ہے میں اس کو نہیں جانتا. اس کو اس سلسلے میں جو لوگ معلومات رکھتے ہیں کہ کون سی شیئر مارکیٹ یہ شریعت کے اصول کی پابند ہے کون نہیں پابند ہے, یہ چیز جو ہے اسی بنیاد کے اوپر ہوگا. جی جیسے کہ اس کے خریق کا بھی سوال تھا شیخ محترم کے, ایک ساتھی نے ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ ان کے پاس اماؤنٹ آ جاتا ہے کسی کے پاس, مگر کچھ سامان ڈائریکٹلی آن لائن بھیجنا ہوتا ہے تو چاہیے جائے کہ وہ اپنے پاس سامان منگا کر بھیجیں, تو ڈائریکٹ آرڈر دیتے ہیں کسٹمر کو کہ وہ ڈائریکٹ وہاں سے سامان چلا جاتا ہے. تو اس کی کیا دیکھیے, اگر یہ وکیل کے طور پر ہیں تب تو ٹھیک ہے, ایک وکیل کے طور پر تو ٹھیک ہے, ورنہ جو ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا مجھے یہ جو مارکیٹنگ کے اصول ہیں خاص طور پر جدید اصول, اس لیے میری معلومات جو ہے وہ نہ ہونے کے درجے میں ہے, اس لیے میں اس سلسلے میں کوئی زیادہ بات نہیں کرتا. جی اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم صلاۃ التسبیح میں تحیات میں جو ذکر پڑھا جاتا ہے وہ ذکر تحیات سے پہلے پڑھا جائے گا یا بعد میں, اور پڑھتے وقت کیا انگلی حرکت کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ شاید جو ہے یا تو آپ سے سوال میں یہ ہے کہ بھائی سے لکھنے میں ہے التحیات میں جو ذکر پڑھا جاتا ہے, تحیات کا ذکر جو ہے ہمارے خیال سے وہ مراد یہ رہے ہیں کہ دوسری رکعت پر جب بیٹھتے ہیں تشہد میں تو پھر 10 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے. یہی یعنی تحیات میں اس کو تشہد جس کو کہتے ہیں, تشہد میں یہاں تو تحیات وہ پہلے ہے, وہ تو تحیات سے پہلے علماء نے اس کی صراحت کی ہے, یعنی پہلے پڑھیں گے اس بعد تحیات شروع کریں گے, اور جب تحیات شروع کریں گے تب اپنی انگلی کو
اٹھائیں حرکت نہیں ہے جی. یعنی یہ جو صلاۃ التسبیح کا جو ذکر ہے اس کے دوران حرکت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے تو یہ ہاتھ کو ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھوں کو اپنی رانے پیر پر رکھے رہے گھٹنے کے اوپر. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر نہاتے وقت ننگے ہو کر اگر کوئی نہا لے اور وضو کر لے اسی حالت میں اور پھر اسی میں نماز پڑھے تو کیا حکم ہے؟ کوئی حرج نہیں. یہ شرط ہے کہ ان کا ہاتھ شرمگاہ پر نہ گیا ہو، ہے کہ نہیں. مثال کے طور پر اب جب نہانا شروع کیا تو جو سنت کا طریقہ ہے نہانے کا وہ اس طریقے سے کیا کہ پہلے اپنا نافی نیچے تک اس کی صفائی کر لی، پھر اس کے بعد جو ہے اپنا کیا کام کیا، جسم کے اوپر پورا وضو کیا، اس پر پورا پانی ڈال لیا اور اسے مثلا یقین یا غالب گمان ہے کہ ہمارا ہاتھ شرمگاہ پر نہیں پڑا، تو ایسی صورت میں ٹھیک ہے، اس کا وضو ہے، اسے پڑھ سکتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس میں. اس لیے کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہانے کے بعد دوبارہ وضو نہیں کرتے تھے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم کبھی اگر مجبوری میں کھڑے ہو کر پیشاب کر لے اور پانی نہ ملے تو اس صورت میں اس کے بعد مسجد جا کر وضو کر کے استنجا وغیرہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ استنجا کرے ہے کہ نہیں ہے. اور اگر کپڑے پہ لگا ہے تو کپڑے کو بھی دھو لے، کپڑے کو دھو لے. اور اس سلسلے میں احتیاط کرے. آج کل بہت سی چیزیں ہیں، ٹیشو پیپر ہے، کوئی چیز ہے نا. اور ایک ایسے شخص کو جو نمازی ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ایسے مواقع جب آتے رہتے ہیں ہے کہ نہیں ہے تو وہ اس کا اہتمام کرے، یعنی اپنے ساتھ ٹیشو پیپر یا کوئی چیز رکھا رہے جس سے اس کو سکھا لے. علا کل حال اگر استنجا نہیں کیا ہے تو استنجا کرنا، استنجا اور استجمار جو کہتے ہیں نا، یعنی نہ پانی اور نہ ہی ڈھیلا اور پیپر وغیرہ استعمال کیا ہے تو اس کے لیے بغیر استنجا کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. استنجا کرے، اگر خطرہ ہے کہ ہمارے کپڑے پر لگا ہے تو اس کو صاف کرے، پھر اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھے. یعنی اس کے اوپر غسل نہیں ہے؟ نہیں، غسل نہیں ہے اس کے اوپر. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم ہمارا ایک ساتھی ہے، وہ سوال یہ کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ہدایت کے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں بن سکتا ہے، تو پھر جو مسلمان نہیں ہیں ان کا گناہ کیا ہے؟ دیکھیے اصل میں گناہ اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کیا ہے اس کو سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے نا. اصل چیز یہ ہے کہ ہدایت جیسا کہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اور علماء یہ کہتے ہیں ہدایت دو طرح کی ہے. ایک ہدایت طریق ہے اور ایک ہدایت توفیق ہے. ایک ہدایت طریق ہے اور ایک ہدایت توفیق ہے. ہدایت طریق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ہدایت دی ہے، یعنی ہدایت کا راستہ کیا ہے اللہ نے ہر ایک کو بتا دیا ہے. اللہ نے وہ راستہ بتا دیا ہے کہ یہ راستہ اللہ تک چلنے کا ہے. توفیق کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو کیا ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے اسے راستہ دکھلا دیا ہے کہ نہیں ہے. تو اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یا تو وہ شکر کرے یا پھر وہ کفر کرے. اگر شکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس راستہ اور مزید اس کو توفیق دیتا ہے کہ نہیں. اور اگر کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسے ڈھیل ہے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہے کہ نہیں. اور اس کو انسان خود اپنے طور پر سمجھے کہ اگر یہی بات ہے تو ایک انسان مثال کے طور پر جو ہے ٹیلر کے پاس جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا. اگر ٹیلر نے اس کا کپڑا غلط سل دیا تو کیا کرے گا؟ وہ اس کو قبول کرے گا؟ اس پر جرمانہ بھی لگائے گا نہیں لگائے گا؟ دھوبی نے اس کا کپڑا جلا دیا تو کیا کرے گا؟ ہے کہ نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے انسان کو دنیا میں یہ اختیار دیا ہے کہ ہاں بھائی وہ نیک کام کرے یا برا کام کرے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ وَأَمَّا مَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. تو دونوں راستہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر باپ کے انتقال کے بعد ماں کے نام سے اگر قربانی کر دی جائے تو کیا پورے گھر والوں کی طرف سے وہ قربانی مانی جائے گی؟ بھائی اگر ماں کو آپ لوگوں نے گھر کا ذمہ دار بنا لیا ہے، بچے چھوٹے ہیں یا ابھی تصرف نہیں کرتے اور گھر کی دیکھ ریکھ کون کر رہی ہے؟ ماں کر رہی ہے، تو ٹھیک ہے اس کے نام سے قربانی ہو سبھی طرف سے ہو جائے گی. جی مثال کے طور پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بیٹا بڑا ہے وہی سارا تصرف کرتا ہے لیکن ماں کو تبرک کے طور پہ، ہاں نہیں تو پھر اس میں جو ہے ماں کی طرف سے ہوگا، پورے گھر والوں کی طرف سے نہیں ہوگا. بیٹا ہی کو کرنا اپنا پڑے گا. بیٹا کر لے گا تو ہر ایک طرف سنت ادا ہو جائے گی، لیکن ماں کی طرف سے کرنا چاہے تو اچھی چیز ہے، کرے. نہیں فیملی دو تین فیملی ہیں، دو تین بھائی ہیں، ایک ساتھ ہی کھاتے ہیں پیتے ہیں، پوری ایک ہی فیملی ہے، ماں سرپرست ہے
لیکن ماں سرپرست کا مطلب ماں کو سرپرستی کیا دیا ہے کہ سارا پیسہ اس کے ہاتھ میں ہے, وہی گھر چلاتی ہے پورا؟ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کو سرپرستی نہیں حاصل ہے. سرپرستی کا مطلب کیا ہے؟ سرپرست, ہاں بالکل, یعنی کنٹرول اس کا گھر پر وہ ہو, وہی نگرانی کرے, سارے لوگ پیسہ لا کر دیں اور وہ گھر چلائے جیسے کرنا ہے. لیکن یہاں تو ہر آدمی اپنے طور پر, بلکہ ایسی جگہ ہے کہ ہر بھائی اپنا کما رہا ہے اور اپنا جمع کر رہا ہے کہ نہیں ہے, اپنے لیے بنا رہا ہے, اور ایک گھر ہے ابھی وقت تو کھاتے پیتے سارے کے لوگ ہیں, ہے نا, سارے لوگ ہیں. تو ایسی صورت میں جو ہے ہر ایک کو قربانی کرنی ہے. اللہ یہ کہ ایک آدمی کو بڑا مان لیا اور سارے لوگ جو کماتے ہیں اس کے پاس جمع کر دیتے ہیں, سارے جمع کر دیتے ہیں, پورا جو کماتے ہیں, جی, اس کو اپنا ایک گارجین مان لیا ہے. یعنی پورا جمع کرنا ضروری ہے یا کھانے بھر کا جو گھر کا؟ کھانے بھر کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ذمہ دار ہیں, صرف کھانے بھر کے اس کو دے رہے ہیں. ماں یہ ذمہ داری لگا دیتی کہ بھائی آپ 10,000 آپ دو, 10,000 آپ دو, 10,000. ہاں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے اپنا ذمہ دار الگ سے ہے. سب کا پیسہ ماں کے پاس آ رہا, پھر ماں صرف کرتی. ماں صرف کرتی, تو گویا کہ ماں کو آپ نے جو ہے صرف ایک وکیل بنایا ہے, نہ کہ ذمہ دار گھر کا بنایا ہے. ہم لوگ اپنے اپنے ذمہ دار بنے, اپنے لیے گھر بنا رہا ہے, اپنے لیے وہ زمین بنا رہا ہے, اپنے وہ خرید کر رہا ہے, صرف اتنا چلانے کے لیے ماں کو ذمہ دار بنا دیا ہے. فرق سمجھے آپ خود ہی. ایک بھائی کو آپ نے گارجین بنا لیا تو اس کا مطلب کہ وہ ہے. تو اتنا کافی نہیں ہوتی سرپرستی؟ میں نہیں سمجھتا کہ اتنی سرپرستی کافی ہے کہ آپ صرف جو ہے اس کو ایک تبرک کے لیے رکھا ہے, باقی سرپرست خود اپنا سفید اپنا وہ عمر میں تو اللہ کے وجہ سے سفید سیاہ تو آپ اپنا خود کر رہے ہیں نا. مثال کے طور پر آپ یہاں ہوں, آپ کی والدہ گھر کے اوپر ہے, گھر میں ہے, تو آپ کیا والدہ کو صرف اتنا ہی دیے ہوئے گھر چلائے نا, باقی آپ اپنے بچوں کی پڑھائی کا الگ سے خرچہ دیتے ہوں گے, ہے کہ نہیں ہے, ان کے بارے میں الگ سے سوچتے ہوں گے, آپ اپنے الگ سے بنانے کے لیے سوچ رہے ہوں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ خود اپنے ذمہ دار ہیں. والدہ کو اپنی ذمہ داری نہیں دی, کیا آپ کو خرچہ تو والدہ خرچہ لیں گے آپ؟ جیسے ہمارے یہاں بچپن میں ہمیں یاد ہے, ہمارے یہاں یہی تھا کہ سارا لوگ لاکھ جمع کرتے تھے, اور پھر جو ہوا چھوٹا بہت, پھر اس کے بعد والدہ, ہاں مجھے بازار جانا ہے تو والدہ دیتی تھی, وہاں جانا ہے والدہ دیتی تھی. ٹھیک ہے, پھر وہ تو آج کل کے دور میں تو مشکل لگتا ہے. مشکل لگتا ہے تو مثال کے طور پر جو شروع میں ہے تو اگر جوان ہے, ماں ابھی قریب سب سمجھدار ہے, اتنا تو ٹھیک ہے. مشکل لگتا ہے تو ہر آدمی اپنا جو ہے تو ٹھیک ہے کہ قربانی کرے, اللہ تعالیٰ تقرب حاصل کرے, اس میں کون سے مشکل کام ہے؟ کہاں پیسہ ضائع کہاں ہو رہا ہے؟ نہیں ضائع الگ بات ہے, لیکن حکم کیا ہے؟ مطلب حکم ظاہر بات ہے وہاں نہیں مانا ہے آپ نے عملی طور پر, نہ زبانی اپنے, تو اس کو کیسے آپ کیسے ہر ایک طرف سے ہو جائے گا؟ یعنی آپ کا یہ اصول اب مانا جائے گا کہ جب بھی قربانی کرنا ہے کسی کے نام سے تو ہول اینڈ سول پورا طریقے سے اس کو ذمہ دار ہونا چاہیے. جی, جیسے باپ بھی ایسے بہت سارے ہوتے ہیں, جیسے ماں ہی نہیں بلکہ باپ بھی ایسے ہوتے ہیں, باپ کو 10,000 روپے دیتے ہیں, وہ باپ خرچہ چلاتے ہیں, باپ کے ایک ہے سب کا, تو اس میں جو ہے باپ کے تحت جو آ رہے ہیں اس کے, ٹھیک ہے, باقی ہر لوگ اپنا اپنا کرنا. لڑکوں کا باپ ہے, اس کی بیوی ہے, اس کا چھوٹا بیٹا ہے, اس کی بیٹی ہے, تو سارے کا سارا جو ہے ادا ہو جائے گا. جی, تو پورے گھر کی طرف سے اس میں بھی نہیں ہوگا, اس میں بھی نہیں ہوگا. جی, یہ تو پھر پہلے سے تو یہ اصول چلا آ رہا تھا کہ ہم سنتے تھے کہ ایک گھر میں ایک ساتھ کھاتے پیتے پکاتے ہیں. بھائی دیکھیے, ہم نے اپنے علاقے میں دیکھا, آپ کے یہاں پتہ نہیں, کہ بیٹے جتنے کمائے سارے باپ کو دیتے تھے. یہ نہیں کہ تھوڑا سا دیا اور باقی اپنا بچا کر کے رکھا. وہ پہلے کا دور تھا. ہاں تو ٹھیک ہے, پہلے کا دور تھا تو پہلے ہو جاتا تھا, آج نہیں ہوگا. تو ضروری ہے, شرط کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کے ہر آدمی اپنا ولی بنا ہوا ہے, اپنا ذمہ دار بنا ہوا ہے, اپنے لیے مکان خرید رہا, اپنے لیے زمین خرید رہا, اپنا سب کچھ کر رہا ہے. تو کہاں باپ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ؟ باپ کو کہاں سرپرست مانا اس نے؟ خود ہی سوچیں آپ, اپنا کما رہا ہے اور اپنا بنا رہا ہے, تو باپ کو سرپرست کہاں مانا ہے اس نے؟ صرف اس گھر کے کھانے حق تک سرپرست مانا ہے, بس اور کچھ نہیں ہے. کھانا ہے, فیصلے ہے, کچھ لینا ہے, لے کر جانا ہے, یہ سب تو چلتے ہی رہتا ہے. کیا مشورے چلتے رہتے ہیں؟ تو مشورہ تو آپ اپنے دوست سے بھی کرتے ہیں, آپ ساتھی سے بھی کرتے ہیں. جی, اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں, شیخ سنا ہے کہ ہم نے مدرسے کو زکوٰۃ دینا کیا جائز نہیں ہے, تو کیا صحیح بات ہے؟ بالکل دینا جائز ہے, کئی وجہ سے. ایک وجہ سے تو یہ ہے کہ اولاً مدرسے میں ہمارے اور آپ کے ہاں جانتے ہیں عموماً غیر مستطیع بچے پڑھتے ہیں, کم ایسا ہے کہ بچے مستطیع ہیں, ہے کہ نہیں؟ ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ مدرسے میں جو مدرسین جو یہ سب تنخواہ ہے, ان لوگوں کی تنخواہ جو انہوں نے اپنے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے, ان کی تنخواہ فی سبیل اللہ میں داخل زکوٰۃ سے دی جا سکتی ہے. جی, اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر ایک مزدور ہے, اس کو تنخواہ اس کے گھر بنانے مزدوری دے دی جائے, پھر اس کے بعد گھر بننے کی خوشی میں وہ کچھ مطالبہ کرے,
تو ہم نے زکوٰۃ سے پیسے اس میں دے دیے تو یہ صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بھائی اگر وہ فقیر اور مسکین کے حکم میں ہے تو ٹھیک ہے، آپ اسے ہدیہ کے طور پر نہ دے، وہ آپ سے ہدیہ مانگ رہا ہے، آپ سے زکوٰۃ نہیں مانگ رہا ہے، آپ سے وہ ہدیہ مانگ رہا ہے، زکوٰۃ نہیں مانگ رہا، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے آپ۔ اللہ کہ اس سے کہی بھائی دیکھو میرے پاس ہدیہ نہیں ہے، تم محتاج ہو، غریب ہو، لو زکوٰۃ لے لو، کوئی بات نہیں۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ بلی وغیرہ کو پالنا کیسا ہے؟ بلی پالیں آپ، لیکن یہ کہ اس کے کھانے، اس کا کھانے پینے کا جو ہے اس کا اہتمام کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جی جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں، صحیح بخاری میں ہے، آپ نے کیا فرمایا تھا؟ نہ اس نے اس کو کھانا دیا اور نہ ہی چھوڑا کہ جا کر کے وہ زمین سے کیڑے مکوڑے کھا کر کے اپنی زندگی بسر کرے، یعنی اگر وہ اس کو کھانا دیتی تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہ ہوتا۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم دو سدوں کے درمیان جو رفع الیدین کرتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ بھائی دیکھیے سنن نسائی وغیرہ میں ایک روایت ہے، لیکن میرا دل اس کے اوپر مطمئن نہیں ہے، میرا دل اس کے اوپر مطمئن نہیں ہے، اس لیے کہ بعض روایتوں میں صراحت کے ساتھ علی وغیرہ کی ہے، حضرت علی واما فی حالت الجلوس، یعنی بیٹھے کے حالت میں آپ سجدہ نہیں کرتے تھے، آپ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے دیکھیں صحیح بخاری وغیرہ میں جو حدیثیں آئی ہیں ان میں سے کسی میں بھی سجدے میں رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے۔ جی جی تو اگلا سوال ہے، جی میں سمجھتا ہوں کہ وہ روایتیں جس میں سجدے کا شاذ ہیں۔ جی واللہ عالم۔ علی کل حال بہت سے علماء، علامہ البانی وغیرہ بھی اسی کے قائل ہیں، اور علامہ محمد شاکر رحمہ اللہ نے ایک لمبا سا مقالہ لکھا ہے، جو آدمی اس کے اوپر مطمئن ہے وہ آدمی کرے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم عشاء کی نماز کے بعد نماز جنازہ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ عشاء کی نماز آخری ہے، اس کے بعد کس نے کہا ہے؟ اور یہ کون کہتا ہے عشاء کے بعد کوئی نماز نہیں ہے؟ عشاء کی نماز عشاء کے بعد ہی تو اصل نماز، رات کی نماز کا وقت ہے۔ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور تو عشاء کے بعد ہی تو اصل نماز کا وقت ہے، اور جہاں تک عشاء کے بعد نماز جنازہ کا تعلق ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض خاص وجوہات کی بنیاد پر رات میں دفن کرنے سے منع کیا ہے، لیکن بہت سی ایسی روایات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رات میں دفن کیا ہے۔ سنن ابو داؤد میں بڑی صراحت کے ساتھ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم نے دیکھا قبرستان میں اجالا دکھائی دے رہا ہے اور آواز ہے، تو میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہیں، اور ایک آدمی کہتے ہیں مجھے لا کے دو میں اس کو یعنی قبر میں رکھوں، تو معلوم ہوا کہ یہ وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند آواز سے کرتا تھا، یعنی کوئی صاحب بزرگ مشہور رہے ہوں گے ان کو دفن کرنے۔ اس طریقے سے اللہ صحیح بخاری میں وہ حدیث جو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں وہ عورت یا وہ شخص جو جھاڑو دیا کر صفائی کرتا تھا، جب اس کا انتقال ہو گیا رات ہی میں، تو صحابہ کرام نے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہودیوں سے منافقین سے خطرہ تھا اور رات ہو گئی تھی، تو آپ کو اطلاع نہیں دی، بولے جا کر کے اسے دفن کیا، مادی جنازہ پڑھی تھی بھی دفن کیا ہے نا، تو آپ صبح آیا دوسرے دن آپ نے فرمایا کہ وہ کہاں ہے، تو لوگوں نے کہا کہ جو ہے اس کو ہم نے دفن کر دیا ہے، تو آپ نے فرمایا ہم مجھے بتایا کیوں نہیں، آپ اس کے قبر پر گئے، تو معلوم یہ ہوا کہ عشاء کی نماز کے بعد نماز جنازہ اور دفن یہ جائز ہے۔ جی اگلا سوال کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کیا جاتے ہیں۔ پہلا سوال بہن پوچھتی ہے کہ شیخ محترم رقیہ شرعیہ جو ہے وہ جسمانی بیماریوں کے علاوہ، جیسے مثال کے طور پر ذہنی بیماریاں ہیں یا گناہوں سے بچنے کے لیے ہے یا پریشانیاں ہیں دوسرے، ان کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، یا اس طریقے سے جو لمبی بیماریاں ہیں، بلڈ پریشر جس کو ہمیشہ رہتا ہے، دوائی کھانے کا حکم دیا ڈاکٹر نے کہ ہمیشہ زندگی بھر دوائی کھانا ہے، یا اسی طریقے سے کسی کی بیوی نافرمان ہے تو اس کے وہ موقع پر بھی، تو یہ ساری چیزوں پر بھی کیا رقیہ شرعیہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے بندے اس کے لیے کیا رقیہ کریں گے؟ بیوی نافرمان ہے تو اس کو پڑھ کر دم کریں گے؟ یہ دم کون منع کرتا ہے؟ بھائی رقیہ جو ہے ایک بیماری لگی ہے یا بیماری کی توقع ہے تو اس کے لیے کیا ہے، یہ رقیہ ہے، باقی کے لیے دعا ہے، رقیہ بھی تو ایک دعا ہے نا، آپ اس کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بیماری سے، اور بیماری چاہے مستقل کیوں نہیں لگی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض بڑی خطرناک بیماریوں سے بھی دعا کے ذریعے اللہ نے شفا دی ہے، اللہ نے دعا کے ذریعے شفا دی ہے، اور بہت سے ایسے حادثات ہم لوگوں کے مشاہدے میں بھی ہیں کہ ڈاکٹروں نے فیصلہ کر دیا کہ اب یہ مرض علاج ہے، اب اتنے دن کی زندگی اس کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دعا سے، صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج کیا ہے۔ تو اللہ کو حال وہ چیزیں جو ایسی بیماری ہیں، یعنی بیماری لگی ہے، بیماری لگنے کی توقع ہے، تو اس کے لیے آپ رقیہ کیجئے، اور باقی کے لیے آپ دعا کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم جو دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ
التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر. جی یہ دعا جو ہے دیکھیے یہ دو جگہ پر حدیث کے اندر آئی ہے. ایک تو ہے کہ شیطانوں کا جہاں پر خطرہ ہوا، جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے اس کو موطأ امام مالک میں ذکر کیا ہے، اور دیگر کتب حدیث میں مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور اس میں ایک جن چھولا لے کر کے آیا، جبرائیل آئے اور کہا کہ کیا میں آپ کو دعا نہ سکھلاؤں کہ اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو وہ اس کا شعلہ بجھ جائے گا. اسی طریقے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ خواب میں ڈر جایا کرتے تھے اور بہت گھبرا کر کے اٹھتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعا سکھلائی تھی. تو یہ دعا جہاں شیطان کا خطرہ ہے انسان کو، یا خواب میں انسان ڈر جا رہا ہے، گھبرا جا رہا ہے، تو اسی موقع پر پڑھی جا سکتی ہے. اگلا سوال ہے، ساتھی بہن پوچھتی ہے شیخ محترم ایک عام آدمی ہے جو بھی عمل کرتا ہے مثلا نماز روزہ وغیرہ خیرات، کیا اس کی ہر ایک کی دلیل اس کو معلوم ہونا ضروری ہے؟ بھائی عامی آدمی ہے، اگر اس کسی عالم سے وہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی اس کا حکم کیا ہے، اس کے اوپر عمل کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں کہ وہ دلیل جانے، ہے نا. الا یہ کہ اس کو شبہ ہو یہ ہو تو کوئی اس کی دلیل کیا ہے پوچھ سکتا ہے وہ، لیکن اگر نہ پوچھے اسے یہ کہتے کہ بھائی یہ شرع حکم کیا ہے اس سلسلے میں، قرآن حدیث سے کیا، تو ٹھیک ہے وہ اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے. ہر ایک کے لیے جاننا ضروری نہیں ہے دلیل کے جاننا. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتے ہیں شیخ محترم کیا اس طریقے سے ضروری ہے کہ جو بھی ہر فرض نماز پڑھی جائے تو اسی پر نماز نہ پڑھی جائے جہاں تک کہ کوئی کسی سے بات کر لیا جائے؟ تو بہن کا یہ سوال ہے کہ اگر وہاں پر ذکر و اذکار ہم کرتے ہیں تو یہ چیز کافی ہے یا نہیں ہے کہ وہیں پر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں اسی جگہ پر، یا بدلنا ضروری ہے جگہ؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث حضرت معاویہ اور دوسرے لوگوں سے وارد ہے وہ اس سلسلے میں وارد ہے کہ فرض کے بعد فوراً اٹھ کر کے وہاں پر سنت پڑھنا شروع کر دے. لیکن اگر کوئی فاصلہ ہو جائے، دیر تک بیٹھا ہے، لوگوں سے بات کر لے رہا ہے، یا ذکر اذکار میں فجر کے بعد فرض نماز کے بعد بیٹھا یعنی تسبیحات پڑھی، تو اب گویا کہ ایک فاصلہ ہو گیا ہے. اب لوگوں کو یہ شبہ نہیں ہے کہ یہ اسی نماز کا ایک حصہ ہے، لہذا کوئی حرج نہیں اس کے. جی سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.